بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یأخذ عنی هؤلاء الکلمات فیعمل بہن او یعلم من یعمل بہن قلت انا یا رسول اللہ فأخذ بیدی فعد خمسا فقال اتق المحارم تکن اعبد الناس وارض بما قسم اللہ تکن اغنى الناس وأحسن الى جارک تکن مؤمنا وأحب لأخيك ما تحب لنفسك تكن مسلما ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ہے جس کے اندر وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کون ہے جو مجھ سے ان کلمات کو سیکھے گا پھر ان پر عمل کرے گا یا ان لوگوں کو بتائے گا جو ان پر عمل کریں گے؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں اس کے لیے تیار ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ سے پکڑا، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 5 چیزیں ارشاد فرمائی۔ اتق المحارم تکن اعبد الناس، تم حرام کردہ چیزوں کو چھوڑ دو، سب سے بڑے عابد شمار کیے جاؤ گے۔ وارض بما قسم اللہ تکن اغنى الناس، جو اللہ نے تم کو عطا فرمایا ہے اس پر تم راضی ہو جاؤ، تم سب سے زیادہ غنی ہو جاؤ گے۔ تم اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، کامل ایمان والے ہو جاؤ گے۔ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرو، تم مسلمان ہو جاؤ گے۔ اور زیادہ ہنسی سے پرہیز کرو، کیونکہ زیادہ ہنسنا یہ دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ ان میں سے پہلی چیز اتق المحارم تکن اعبد الناس، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، محارم سے اپنے آپ کو بچاؤ، سب سے بڑے عابد بن جاؤ گے۔ اس کی تشریح گزر چکی ہے۔ دوسری چیز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا وہ ہے وارض بما قسم اللہ تکن اغنى الناس، کہ جو اللہ نے تم کو عطا فرمایا ہے اس پر راضی ہو جاؤ، تم لوگوں میں سب سے زیادہ غنی ہو جاؤ گے۔ یہ انتہائی اہم تعلیم ہے اور انسان کی فطرت اس کے خلاف ہے۔ چنانچہ رزق کے سلسلے میں ہر آدمی محنت کرتا ہے اور اپنی محنت کے اندر وہ آگے بڑھتا رہتا ہے، اور اس کی یہ خواہش اور تمنا ہوتی ہے کاش کہ مجھے یہ بھی مل جائے، کاش کہ مجھے یہ بھی مل جائے، وہ بھی مل جائے، وہ بھی مل جائے، اور کی حرص کے اندر، تمنا کے اندر، آرزو کے اندر وہ محنت کرتا رہتا ہے اور آگے بڑھتا رہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ یہ حرص آدمی کی کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر آدمی کے لیے ایک وادی سونے کا ہو جائے، جنگل کی ایک وادی سونے سے بھر کر اس کو مل جائے، تو انسان کی یہ خواہش اور اس کی یہ تمنا ہوگی اور وہ اس کی حرص کرے گا کاش کہ دوسری وادی بھی سونے کی ہمیں مل جائے۔ یعنی انسان کی خواہش، اس کی تمنا رکنے والی نہیں ہے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کی خواہشات کو
اس کی حرص کو روکنے والی چیز وہ قبر کی مٹی ہوتی ہے۔ جب انسان مر جاتا ہے تب اس کی ساری حرص ختم ہو جاتی ہے، ورنہ اس سے پہلے انسان کے اندر حرص پایا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا، اور انسان کو پیدا کرنے کے بعد ایک چیز کی ذمہ داری وہ کسی کو نہیں دی، بلکہ وہ اپنے ذمے لے رکھی ہے، اور وہ رزق کی ذمہ داری ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ روئے زمین پر جتنی مخلوق ہے، جتنے رینگنے والے ہیں، جاندار ہیں، ہر ایک کی روزی اللہ رب العزت کے ذمے ہے۔ اس کی ذمہ داری اللہ نے لے رکھی ہے۔ دنیا کے اندر کسی کو کسی کے روزی کا ذمہ دار نہیں بنایا۔ اگر دنیا کے اندر کسی کو ذمہ دار بنا دیا جاتا تو ہر آدمی یہ چاہتا کہ ہمارے ہی پاس روزی رہے، دوسرا بھوکا مر رہا ہے مرنے دو۔ آدمی اس کی وجہ سے دوسرے کو نظر انداز کر دیتا جو اس کے دل کے اندر حرص ہے۔ اللہ رب العزت نے رزق کو اپنے ذمے لے رکھا ہے۔ قرآن پاک کی متعدد آیات کے اندر اور احادیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رزق کے متعلق ارشاد فرمایا کہ آدمی دنیا کے اندر آتا بھی نہیں ہے کہ اس کی روزی لکھ دی جاتی ہے کہ یہ شخص دنیا کے اندر کتنے دن زندہ رہے گا، اس کی کتنی روزی ہوگی۔ آدمی کی روزی اس کے آنے سے پہلے آسمان پر لکھ دی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے رزق کو، روزی کو صرف اپنے ذمے لے رکھا ہے، کسی کو اس کا اختیار نہیں دیا۔ آج انسان کی ساری تگ و دو، ساری محنت، ساری سوچ اور فکر، صبح سے لے کر شام تک، رات کو سونے سے لے کر صبح کے اٹھنے تک، کسی بھی انسان سے آپ پوچھیں گے تو اس کی فکر صرف اور صرف روزی کی ہوتی ہے، رزق کی ہوتی ہے۔ کیسے مالدار بن جاؤں، کیسے یہ حاصل کر لوں، کیسے وہ حاصل کر لوں، ساری چیز ہمارے پاس حاصل ہو جائے، اسی کی فکر کے اندر انسان اٹھتا ہے اور اسی فکر کو لے کر انسان سوتا ہے، جس کی بنیاد پر جو قناعت، جو دل کے اندر استغنا، دلی چین اور سکون میسر ہونا چاہیے، وہ آج ایمان والوں کو میسر نہیں ہے، انسانوں کو میسر نہیں ہے۔ آج ہر ایک کا دل بے چین ہے، پریشان حال ہے، راتوں کو نیند نہیں آتی، دن کو سکون نہیں ملتا، وہ جائے تو کہاں جائے، اور سارے اسباب آرام کے موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود انسان کو آرام نہیں ملتا۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا، اس کی سب سے آسان وجہ، سب سے آسان وجہ جو حدیث کے اندر ذکر کیا گیا وہ یہ ارشاد فرمایا گیا، وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ۔ اللہ نے جو روزی تم کو عطا فرما دی ہے، ساری محنت کرو، محنت کرنے کے بعد جو نتیجہ تم کو حاصل ہو اس کے اوپر تم مطمئن ہو جاؤ، تمہارا دل مطمئن ہو جائے تو تم لوگوں کے اندر سب سے زیادہ غنی ہوگے۔ دلی غنا بھی حاصل ہوگا اور ظاہری طور سے بھی غنا تم کو حاصل ہوگا، تم کسی کے محتاج نہیں ہوگے۔ ورنہ بہت زیادہ کمائی ہے، بہت زیادہ مال و دولت ہے، لیکن ہونے کے باوجود وہ آدمی فقیر ہے۔ کس لحاظ سے فقیر ہے؟ اس لحاظ سے فقیر ہے کہ جو میسر ہے اس کے اوپر اس کی نگاہ نہیں، اور جو نہیں ہے اس کے اوپر اس کی نگاہ ہے۔ اس بنیاد پر وہ محتاج بنا ہوا ہے، وہ اس کو حاصل کرنے کی فکر کے اندر لگا ہوا ہے، اور جو اللہ رب العزت نے اس کو عطا فرمایا ہے اس کی جانب اس کی توجہ نہیں، اور جو اس کے پاس نہیں ہے وہ اس کو حاصل کرنے کے لیے پریشان بنا رہتا ہے، اسی کی فکر کرتا ہے، اسی کی محنت کرتا ہے، جس کی بنیاد پر غنا کی دولت سے یہ شخص محروم رہتا ہے۔ آج ہر ایک کا یہی حال ہے۔ دوسرا آگے بڑھ گیا، تیسرا آگے بڑھ گیا، اسی کو آگے بڑھتے ہوئے دیکھ کر ہم پریشان رہتے ہیں کہ وہ آدمی آگے بڑھ رہا ہے اور ہم اسی جگہ ٹکے ہوئے ہیں، ہم آگے نہیں بڑھ رہے ہیں۔
ہم اس وقت دیکھیں اللہ رب العزت نے ہمیں جو عطا فرمایا ہے اس سے زیادہ تو ہمیں مل بھی نہیں سکتا، یہ اللہ کی جانب سے عطا کیا ہوا ہے۔ ہم اس نعمت کے اوپر جو اللہ نے عطا فرمایا ہے زبان سے شکر ادا کریں اور دل سے اطمینان رکھیں۔ اللہ رب العزت جو مقدر کا ہے وہ ہمیں عافیت کے ساتھ پہنچائے گا، اور بہت زیادہ اضطرار بے چینی کا اظہار کر کے مقدر سے زیادہ آدمی کما نہیں سکتا، لیکن ایک پریشانی کے اندر مبتلا ہوگا، وہ پریشانی یہ ہوگی کہ اس کا دل بے چین ہوگا، پریشان ہوگا، اور اس کو چین اور سکون نصیب نہیں ہوگا۔ آج اس دور کے اندر ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ بس میں مالدار بن جاؤں، میں روپیے والا بن جاؤں، میں پیسے والا بن جاؤں، میرے پاس یہ چیزیں ہوں، میرے پاس وہ چیزیں ہوں، اور ذرائع آمدنی کے بارے میں فکر نہیں کرتا کہ یا وہ حلال طریقے سے آ رہی ہے یا حرام طریقے سے آ رہی ہے۔ ہم ایمان والے ہیں، اللہ پر ایمان ہے، رسول پر ایمان ہے۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ کوئی آدمی اپنے مقدس سے کم دنیا کے اندر کھا کر اس دنیا سے جا نہیں سکتا، اور کوئی آدمی اس دنیا کے اندر اپنے مقدس سے زیادہ کما نہیں سکتا۔ جب ہم ان چیزوں کے اوپر ایمان رکھتے ہیں اور یہ بنیادی چیز ہے، تو پھر اس کے بعد ہم مالدار ہونے کی حرص کے اندر، خواہش کے اندر، لالچ کے اندر ایسے طریقے کو اختیار کریں جس کو شریعت نے منع کیا ہے یا جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے، ان چیزوں کو اختیار کریں۔ اس کی بنیاد پر ہم اپنے آپ کو جہنم کا مستحق بنا رہے ہیں اور اپنی نسل کو جہنم کے اندر ڈھکیل رہے ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل امین نے میرے دل کے اندر یہ بات ڈالی ہے، ان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقہا، کہ دنیا کے اندر کوئی آدمی اس وقت تک مر نہیں سکتا جب تک کہ اپنے رزق کو مکمل وصول نہ کر لے، اپنے رزق کو مکمل نہ کر لے، جو اس کے مقدر کی روزی ہے وہ کھا نہ لے یا اس کو استعمال نہ کر لے۔ پھر ارشاد فرمایا وَلَا يَحْمِلَنَّكُمْ اسْتِبْطَاءُ الرِّزْقِ أَن تَطْلُبُوهَا بِمَعَاصِ اللَّهِ فَإِنَّهُ لَا يُدْرَكُ مَا عِندَ اللَّهِ إِلَّا بِطَاعَتِهِ، کہ لوگوں رزق کو حاصل کرنے کے اندر درمیانہ روی اختیار کرو، وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، رزق کے تلاش کرنے کے اندر میانہ روی اختیار کرو، بہت زیادہ اس کے اندر حد سے تجاوز مت کرو۔ اللہ رب العزت نے جس کے لیے جو وقت بنایا ہے، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر صاف ارشاد فرمایا ہم نے رات کو آرام کے لیے بنایا ہے، اس کے اندر آدمی آرام کرے۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور ہم نے نہار کو یعنی دن کو معاش کے لیے بنایا ہے، آدمی اس کے اندر معیشت اپنے رزق کی محنت کرے۔ شریعت کے اندر نہار اور لیل کا تعلق غروب آفتاب سے طلوع آفتاب تک ہوتا ہے، اس لیے آدمی کے لیے روزی کو حاصل کرنا دن کے اندر ہے اور رات کے اندر شریعت کے اندر آدمی کے لیے آرام کرنے کا ہے۔ زمانہ نے جب ترقی کی، جس کو ترقیات کہا جاتا ہے، تو اس ترقی کے اندر ایک چیز یہ بھی شامل ہو گئی کہ آدمی رات کو دیر تک جاگے اور صبح کو دیر تک سوئے۔ جو یہ کلچر یہ اپنے یہاں آ گیا ہے، یہ قرآن پاک کے اس اصول کے سراسر خلاف ہے، جس کے اندر ارشاد فرمایا گیا رات کو آرام کے لیے بنایا اور دن کو کام کے لیے بنایا۔ آج ہمارا معاشرہ اس کے خلاف جا رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رزق کو حاصل کرنے کے اندر میانہ روی اختیار کرو۔ جو وقت اللہ رب العزت نے رزق کو حاصل کرنے کے لیے بنایا ہے اس کے اندر رزق کی تلاش کرو، جو آرام کے لیے بنایا ہے اس کے اندر آرام کرو، حد سے زیادہ تجاوز مت کرو۔ وَلَا يَحْمِلَنَّكُمْ اسْتِبْطَاءُ الرِّزْقِ أَن تَطْلُبُوهَا بِمَعَاصِ اللَّهِ، کہیں ایسا نہ ہو
کہ رزق کے اندر دیری، یعنی بظاہر ہمیں سمجھ میں یہ آ رہا ہے کہ ہم بڑے آدمی نہیں بن پا رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ راتوں رات بڑے آدمی بن جائیں، یہ خواہش اور یہ حرص کہیں تم کو حرام طریقے سے روزی حاصل کرنے پر آمادہ نہ کرے۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ جلدی بڑے آدمی بننے کی وجہ سے کی حرص کی وجہ سے تم حرام طریقے سے روزی کو حاصل کرنے لگو۔ فَإِنَّهُ لَا يُدْرَكُ مَا عِندَ اللَّهِ إِلَّا بِطَاعَتِهِ، کیونکہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے اس کو اللہ کی طاعت کے ذریعے سے حاصل کیا جا سکتا ہے، اللہ کی فرما برداری کے ذریعے سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ لہذا اللہ رب العزت نے رزق کو اپنے پاس رکھا ہے، تو ہم اس رزق کو حاصل کرنے کے لیے میانہ روی اختیار کریں اور دوست سے صحیح طریقے کو اختیار کریں، غلط طریقے سے رزق کو حاصل نہ کریں۔ اگر ہم نے رزق کو حرام طریقے سے حاصل کیا تو یہ یاد رکھے، جو بندہ حرام طریقے سے کماتا ہے اور اس کی پرورش حرام مال سے ہوتی ہے تو ایسا جسم جہنم کے زیادہ مستحق ہے۔ حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی حرام مال کھاتا ہے یا اس کے جسم کے اندر حرام مال سے پرورش ہوتی ہے اس کے جسم کی، تو حدیث کے اندر آتا ہے ایک آدمی کہتا ہے دعا مانگتے ہوئے بہت التجا کرتا ہے، گڑ گڑا کر دعا کرتا ہے، یا ربی یا ربی یا ربی، اے میرے پروردگار اے میرے پروردگار میری یہ دعا قبول فرما، یہ دعا قبول فرما۔ ایسے طریقے سے وہ دعا کرتا ہے کہ رب کو اس پر پیار آ جانا چاہیے اور اس کی دعا کو قبول کر لینا چاہیے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مطعمو حرام و ملبسو حرام، کہ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا لباس حرام ہے، اس کی پرورش حرام کے ذریعے سے ہوئی ہے، وَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ، اس کی دعا کیوں کر قبول ہو سکتی ہے؟ دعا کی قبولیت سے مانع ہو جاتی ہے۔ آدمی اگر رزق کے اندر حرام طریقے کو اختیار کرتا ہے اور جب حرام طریقے سے اختیار کرے گا اس کی دعا قبول نہیں ہوگی، اس کی عبادت قبول نہیں ہوگی، تو ایسا مال ہمارے کس کام کا؟ ہم بہت سا مال حاصل کر لے حرام طریقے سے، لیکن جب ہماری دعا قبول نہیں، ہماری نماز قبول نہیں، ہماری کوئی عبادت قبول نہیں، ہماری صدقہ قبول نہیں، زکوٰۃ قبول نہیں، تو پھر ایسی کمائی سے کیا فائدہ؟ اگرچہ ہمارے پاس تھوڑا ہو لیکن وہ حلال ہو، حلال مال ہو، تو اللہ رب العزت اس کی برکت سے طاعت کی توفیق دیتے ہیں، اس کی برکت سے اللہ رب العزت کی رضا نصیب ہوگی۔ اور جب آدمی تھوڑے پر قناعت اختیار کرے گا، جس کو حدیث کے اندر ارشاد فرمایا گیا، تو پھر اس کے بعد چین اور سکون بھی نصیب ہوگا، ورنہ آدمی کے دلوں کے اندر بے چینی پیدا ہوگی، اور وہ بے چینی اللہ رب العزت کی جانب سے آنے والا ایک عذاب ہوگا، جیسے کہ حدیث کے اندر ارشاد فرمایا گیا کہ اے میرے بندے، تم میری عبادت کے لیے وقت کو فارغ کر لو، میں تیرے دل کو چین اور سکون سے بھر دوں گا۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو میں تمہارے اوپر عذاب مسلط کروں گا، اور وہ عذاب یہ ہوگا کہ تم کام تو بہت کرو گے لیکن تمہاری ضرورت کبھی پوری نہیں ہوگی۔ ملأت یدک شغلا ولم اسد فقرک، میں تمہارے ہاتھ کو مشغولیت سے بھر دوں گا اور تمہاری ضرورت پوری نہیں ہوگی۔ الغرض اس حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت قیمتی نصیحت ارشاد فرمائی کہ اگر آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کو چین سکون نصیب ہو تو اس کے اندر سب سے اہم بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو روزی اس کو عطا فرمائیے، ورض بما قسم اللہ تکن اغنى الناس، جو اللہ نے تم کو روزی عطا فرمائیے، جو قسمت کے اندر تمہارے لکھ دیا ہے، تم اس کے اوپر راضی ہو جاؤ، تم لوگوں میں سب سے زیادہ غنی ہو جاؤ گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔